6 تقریباً 20-22 ہو رہے ہیں. کل گزشتہ 5 بجے کچھ بھائیوں سے ہماری ملاقات ہوئی. ان بھائیوں میں سے ایک نوجوان نے اپنے حالات سنائے. اپنے حالات سناتے ہوئے اس نے کہا کہ جی میں 3-4 سال تک اذان سنتا رہا اور اذان سن کر کے میں نے ارادہ کیا کہ مجھے مسلمان بننا ہے, اور اس کے بعد پھر میں نے اسلام قبول کر لیا. اذان سن کر یہ شخص مسلمان ہوا, اور عام لڑکا نہیں, بہت تعلیم یافتہ. پھر اس نے اپنے حالات سنائے, اس نے کتنا اسلام پڑھ لیا, اس طرح اس وقت وہ نمازیں کیسے ادا کرتا ہے, اس وقت اس کی تمنائیں کیا ہیں. تو اخیر میں اس نے کہا کہ کوئی نصیحت کیجیے. تو میں نے کہا نصیحت کرنے کی میں پوزیشن میں نہیں ہوں, البتہ میں حدیث سناتا ہوں. اور حدیث آپ کو معلوم ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا سرمایہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے, باقی کسی مذہب کے پاس حدیث کا سرمایہ نہیں ہے. حدیث کے معنی جس شخص نے مذہب دنیا میں لایا اس شخص نے خود کیا کہا, اس کی کہی ہوئی بات کو ریکارڈ کر لیا جائے, اس کو کہہ سکتے ہیں حدیث. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دین لایا اس دین کا نام بعد میں رکھا گیا یہودی مذہب, اور اس کی بیس ہے تورات. تو خود موسیٰ علیہ السلام نے کیا بات کہی ہے اس کا نام ہے حدیث. عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے اس کا نام ہے عیسائی مذہب. تو خود عیسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں کی ہوں گی, کہی ہوں گی, جو کام انہوں نے کیے ہوں گے, اس کا نام ہے حدیث. ایسے ہی دوسرے مذہبوں کا معاملہ. لیکن کسی مذہب کے پاس ان کے مذہبی رہنماؤں کی کوئی گائیڈنس موجود نہیں ہے, نہ ان کے ایکشنز کا کوئی ریکارڈ موجود ہے, نہ ان کی کہی ہوئی باتوں کا کوئی ریکارڈ موجود ہے. یعنی اگر ہم دنیا کے سارے یہودیوں سے کہیں کہ اے یہودی سکالرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایک بات سناؤ, ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک نبی کی بات ہم سن رہے ہیں, اور نبی کی بات سن کر کے ہم اس پر عمل کریں گے, تو ایک بات بھی نہیں سنا سکتے. اور اگر ان سے یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ایک ایکشن بتاؤ, انہوں نے فلانا کام اس طرح سے کیا, تو ہم بھی وہ کام کریں گے, ہم سمجھیں گے کہ نبی کا کیا ہوا کام ہم بھی کریں گے. کوئی نہیں بتا سکتا ہے, نہ عیسائیوں کے پاس کوئی ریکارڈ ہے, نہ یہودیوں کے پاس کوئی ریکارڈ ہے. باقی قوموں کا حال تو اس بارے میں اور زیادہ برا ہے. یہ صرف اسلام کی خوبی ہے کہ ہم اطمینان کے ساتھ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اس طرح سے, اور الفاظ بھی موجود ہیں, اللہ کے نبی نے یہ کام اس طرح سے کیا تھا. اس کو کہتے ہیں فعل رسول اور قول رسول. فعل رسول کو بھی حدیث کہتے ہیں اور قول رسول کو بھی حدیث کہتے ہیں. تو حدیث کا سرمایہ اور دنیا کے کسی قوم کے پاس نہیں ہے, صرف ایمان والوں کے پاس یعنی مسلمانوں کے پاس حدیث کا سرمایہ ہے. یعنی اسلام لانے والے شخصیت نے جو کچھ فرمایا وہ سارا ریکارڈ میں ہے, اور جو کچھ کیا وہ سارا ریکارڈ میں ہے, اسی کا نام حدیث ہے. بلکہ حدیثوں میں تو ایسی حدیثیں بھی ہوتی ہیں جس پر عمل کرنا ہی نہیں ہوتا, مگر حدیث میں رہے گی اور حدیث کتابوں میں موجود رہے گی, اور ہمیشہ پڑھیں گے بھی, پڑھائیں گے بھی, اس کو آگے چلائیں گے بھی, حالانکہ اس پر عمل نہیں کرنا ہوتا ہے. بہت حدیث ایسی ہے جن حدیثوں پر عمل کرنا ہی نہیں ہے, وہ عمل کرنے کی چیز ہی نہیں ہے. مثلا فرض کیجئے حدیثوں کا ایک بہت بڑا چپٹر آتا ہے, بلکہ پورا وہ حصہ ہی الگ ہے جس کو کہتے ہیں شمائل رسول. اس میں حضور نبی علیہ السلام کی جسم کے حالات ہوتے ہیں. حضور کی داڑھی ایسی تھی, حضور کا قد ایسا تھا, حضور کا رنگ ایسا تھا, حضور کے چلنے کا انداز یہ تھا. یہ ساری چیزیں تو ہم عمل کرنے کے ہیں, ہم کر بھی نہیں سکتے اس پر عمل, لیکن حدیث رہی موجود. امام ترمذی نے کتاب لکھی ہے شمائل ترمذی, اس میں یہی ہے سب کہ حضور کا قد کتنا بڑا تھا, حضور کے دانت کیسے تھے, حضور کے ناخن کیسے تھے, حضور کے جسم پر بال کہاں کہاں پر تھے, حضور کے دانتوں کے بیچ میں ناخن کیسے, حضور کی گردن کیسی تھی, حضور کے جسم کا کلر کیسا تھا, حضور کے داڑھی کے کتنے بال سفید ہو گئے. تو یہ سارا شمائل رسول, یہ عمل کرنے کی چیز نہیں ہے, لیکن پھر بھی حدیث. تو حدیث کا سرمایہ صرف ایمان والوں کے پاس ہے. اسی حدیثوں میں سے ایک حدیث مجھے اس وقت جو یاد آئی وہ میں عرض کرتا ہوں, نصیحت بس وہی ہے. حدیث کی کتابوں میں سب سے اہم ترین, عظیم ترین, مستند ترین کتاب اس کا نام ہے الجامع الصحیح المختصر المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب کا نام ہے اور مشہور ہے وہ بخاری شریف کے نام سے. کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح المختصر المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایام و صفاتی. یہ ہے بخاری شریف کا پورا نام, مشہور ہے وہ بخاری شریف کے نام سے. امام بخاری نے جب یہ کتاب لکھی تھی تو اتنا بڑا نام انہوں نے رکھا ہے کتاب کا, لیکن مشہور ہو گئے وہ مختصر نام کے ساتھ بخاری شریف.
اس میں یہ حدیث موجود ہے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم. ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم. اللہ کی نظر میں وہ انسان مبغوض ترین ہے. اللہ کی نظر میں وہ انسان قابل نفرت ہے. اللہ کی نظر میں وہ انسان قابل اناد ہے جو انسان الد الخصم ہو. جو انسان الد الخصم ہے اللہ تعالیٰ شانوں کی نظر میں بہت ہی زیادہ قابل نفرت ہے وہ انسان. کیا چیز ہے یہ الد الخصم؟ جواب: الد الخصم ایسے برے رویے والا انسان جس کے برے رویے کی وجہ سے ہر انسان کان پکڑتا ہو، اسے دور بھاگتا ہو کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایسے انسان کو الد الخصم کہتا ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میرا امتی ایمان والا اگر باپ ہے تو بہترین باپ بن کر کے دکھائے. ایسا نہ ہو کہ اس کا بیٹا کہ خدا یہ کیوں تم ہوا. اگر یہ بیٹا ہے تو بہترین بیٹا بن کر کے دکھاؤ. ایسا مت بننا کہ باپ یہ کہے کہ یہ کیسی اولاد آ گئی. اگر تم بھائی ہو تو بہترین بھائی بن کر کے دکھاؤ. ایسے بھائی مت بننا کہ تمہارا بھائی کان پکڑتا ہو یہ کیسا ظالم ہے. اگر تم پڑوسی ہو تو بہترین پڑوسی بن کے دکھاؤ. ایسا پڑوسی مت بننا کہ تمہارا پڑوسی تنگ آ کر کہے گا یہ میرے لیے ظالم ہے، مصیبت ہے. یعنی بہترین باپ بنو، بہترین بیٹا بنو، بہترین شوہر بنو، بہترین بھائی بنو، بہترین پڑوسی بنو، بہترین استاد بنو. تم جس شعبے میں بھی ہو بہترین دکاندار بنو، بہترین کسٹمر بنو. افسر ہو تو بہترین افسر بنو، ماتحت ہو تو بہترین ماتحت بنو. اور اگر تم ایسے بہترین نہ بنے، اگر تمہارا رویہ، تمہارا بیہیویئر، تمہارا طرز عمل ایسا برا ہوا کہ ہر آدمی تم سے دور رہنا چاہتا ہو، تم سے اپنی عزت بچانا چاہتا ہو، تم سے اپنا سر بچانے کی فکر کرتا ہو، تو تم چاہے کتنے ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو اللہ کی نظر میں قابل نفرت. بس یہی کوشش کریں گے کہ اتنا اچھا ہمارا بیہیویئر، اچھے ہمارے اخلاق ہوں کہ اگر ہمارے والد زندہ ہیں تو باپ کہنا چاہے نیچو میں تھی نیچو ہانی کے ساتھ. اگر ہماری اولاد ہے تو اولاد کہنی چاہیے جیسا ہمارا باپ ہے ویسے ہی ہے. اگر ہمارا بھائی ہے تو ہمارا بھائی کہنا چاہیے جیسا میرا بھائی ہے ویسا. اگر ہم کسی کے شوہر ہیں تو ہماری بیویاں کہنی چاہیے جتنا اچھا شوہر میرا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسا ہی شوہر. اگر ہم کسی کے پڑوسی ہیں تو ہمارا پڑوسی کہنا چاہیے اس سے بہترین پڑوسی مجھے نہیں ملے گا. حدیث کا پیغام یہی ہے. میں پھر حدیث سنا دیتا ہوں. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابغض الرجال الی اللہ الارض الخصم. اللہ کی نظر میں قابل نفرت اور قابل بغض ہے وہ انسان جو الارض الخصم ہو. صحابہ کرام نے پوچھا الارض الخصم کیا ہے؟ فرمایا الارض الخصم وہ انسان کہ جس کا رویہ دوسرے انسانوں کے ساتھ اتنا برا ہو کہ سارے انسان اس سے بھاگتے ہوں، سارے انسان اس سے دور رہنا چاہتے ہوں، سارے انسان اس سے ڈرتے ہوں کہ ہماری بے عزتی اس سے نہ ہو جائے، اس سے ہم کو نقصان نہ پہنچ جائے. تو ایسے انسان کو اللہ بھی پسند نہیں فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا رویہ بہتر ہو. اور جب انسان کا رویہ اس کے مخلوق کے ساتھ بہتر ہوتا ہے تو انسان اپنی اچھی تاریخ بناتا ہے. ورنہ جو ہی انسان رخصت ہوتا ہے پھر کیا کہتا ہے گزرو میں کہنا سے اللہ تعالیٰ مغفرت مگر ایسے کیا چن کو پھر یوں ہوتا ہے. بیوی کہتی ہے میں آزاد ہو گئی، اولاد کہتی ہے مصیبت سے ہم بچ گئے. انسان ہر وقت اپنی تاریخ بنا رہا ہے جہاں بھی ہے. یہ دفتر میں ہے اس کی تاریخ بن رہی ہے، جس وقت یہ دفتر سے نکل جائے گا اس کے دفتر والے وہی سنائیں گے جو اس کی ہسٹری رہی ہے. ہر وقت ہر انسان اپنی تاریخ بناتا ہے. اس لیے ہم اخلاق والی تاریخ بنائیں گے، ہم اچھے انسانیت والی تاریخ بنائیں گے. اور ہمارا نبی ہم کو یہی سکھاتا تھا. یہ ساری باتیں جب میں نے کل اس نوجوان لڑکے کو سنائی تو کیا آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور آنسو آنے کے بعد کہنے لگے جی میں انشاءاللہ 6 مہینے کے بعد آپ کو دکھاؤں گا کہ میں ایسا انسان بنوں گا. ایسا غیر مسلم لڑکا جو ابھی چند مہینے پہلے مسلمان ہوا ہے اور وہ بھی اذان کی بنیاد پر مسلمان ہوا، وہ کہتا ہے میں 6 مہینے میں ایسا انسان بن کر دکھاؤں گا کہ کسی سے مجھ سے شکایت نہیں ہوگی. اس کے بعد اس نے کہا لیکن میرے ماں باپ تو مجھ سے ناراض ہیں کیونکہ میں مسلمان بن گیا اور وہ کافر ہیں، تو ان کو میں کیسے خوش کروں گا. سوال آپ کا بالکل صحیح. تمہیں اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے تو کوشش یہ کرنی چاہیے وہ بھی ایمان کی طرف آئیں. اور اگر وہ ایمان کی طرف نہیں آئے اور وہ تم سے ناراض رہے تو تمہارے ایمان کی بنیاد پر ناراض ہیں، تمہارے برے رویے کی وجہ سے وہ ناراض تم سے نہیں ہے، تم پر کوئی گلہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.